الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ عمر بن ابی عمر سے جو مطلب کے غلام تھے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طالع لہ احد، احد پہاڑ آپ کے سامنے آیا، فقال، آپ نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہم ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا، میرے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینے کو اس کے دو پہاڑوں کے درمیان، سیاہ پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہے، اس کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کا روایت کیا ہے عبداللہ بن زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک احد پہاڑ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کا اس سے محبت کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ادراک ہے، وہ جاندار ہے کہ بے جان ہے۔ یہ میری اور آپ کی رائے ہے کہ یہ چیز جاندار ہے، یہ چیز بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز احساس رکھتی ہے۔ اب پہاڑ ایک بے جان ہے، اس کے اندر روح نہیں، لیکن وہ محبت رکھتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے تھے۔ محبت کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور ابھی بھی وہ احد پہاڑ مدینے کے اندر موجود ہے جو کافی کلومیٹروں کے اندر پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز بے جان چیزوں کا احساس۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اکثر منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ تو بے جان چیز کو کوئی مارے، پیٹے، سزا دے، اس کی ہڈیاں توڑ دے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ اس طرح کی احادیث سے غافل ہیں۔ ان احادیث کے اندر ایک ایسی چیز جس میں روح کبھی آئی نہیں، اس کو بھی احساس ہے محبت کا، تو جس میں روح آ کے چلی جائے، کیا میرا اللہ تعالیٰ اس کو احساس سے غافل کر دے گا؟ روح جہاں بھی ہو، بدن کے اندر وہ احساس رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سزا محسوس ہوتی ہے اور نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے منکرین عذاب قبر کا یہ اعتراض، یہ جاہلانہ اعتراض ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، اللہ میں مدینے کو دو سیاہ پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہے مدینے کا، میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا، حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بناتے وقت ہی مکے کو حرم قرار دیا تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے حرم بنانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت ابراہیم کی دعا سے ظاہر ہوئی تھی۔ اللہ کے ہاں وہ پہلے سے ہی حرم لکھا ہوا تھا، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرم ہے۔ جب ابراہیم نے دعا کی تو اس کی حرمت بیان کر دی گئی جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا۔ اب مکے اور مدینے کے حرم میں فرق ہے، یہ حدیث پیچھے گزر گئی ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ مکے کی حرمت شدید ہے بنسبت مدینے کی حرمت کے۔ یہ بات میں اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ رہا، بلکہ احادیث کے اندر واضح ہے کہ مکے کے اندر اس کی جو حرمت ہے وہ مدینے کی حرمت سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ واضح احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ مدینے کے اندر شکار کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے کپڑے چھین لو، اس کے شکار والے ہتھیار چھین لو، اس کو شکار نہ کرنے دو۔
جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی مکے کے اندر شکار کرتا ہے تو شریعت نے اس کو پورا دم ڈالا ہے، اس کے عوض پورا لے کر آؤ تم، یعنی کہ اگر تم نے شتر مرغ کو شکار کیا ہے تو تمہیں اس کے بدلے میں، شتر مرغ کو شکار کیا تو اس کے بدلے میں تمہیں اونٹ جو ہے وہ دم دینا پڑے گا، اور اگر تم نے نیل گائے اس کو شکار کیا ہے تو تمہیں اس کے بدلے میں گائے بقر دینی پڑے گی، اور اگر تم نے ہرن کیا ہے تو تمہیں اس کے بدلے میں بکرا دینا پڑے گا، یعنی جس طرح کا جانور آپ نے شکار کیا مکے کے اندر اس کی مثل آپ کو دینا پڑے گا۔ جبکہ مدینہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ معمولی سزا کے طور پر ہے، اسے کپڑے چھین لو اس کے، تاکہ اس کو احساس ہو میں نے غلط کیا۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے کی حرمت مدینہ کی حرمت سے بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ مکہ افضل ہے مدینہ سے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر میرے اللہ کا گھر ہے۔ مکے کی حرمت اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، ہاں مدینہ کی حرمت مکے کے بعد ہے، پھر مدینہ سے افضل دنیا کا اور کوئی شہر نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بات پر، بعض فقہا نے اس پر بحثیں کی ہیں، وہ یہاں تک گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو جگہ ہے، آپ کے جو روضے کی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ لیکن یہ ایسی بات ہے جو محض ایک اپنے جذبات کی بنیاد پر کہی گئی ہے، دلائل کے اعتبار سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی۔ دلائل کے اعتبار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مکہ بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں مکے کے اندر اللہ کا گھر ہے، مکے کے اندر حج کے سارے مناسک ہیں، مکے کے اندر حج ہوتا ہے، مکے کے اندر پڑھی جانے والی نماز 1,00,000 کے برابر ہے، جبکہ مدینہ کے اندر جو عبادات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہیں۔ میرا مقصد اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک تقابل کر کے کوئی تقصیر نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی تقصیر کرنا چاہے اس کا اسلام کیا اسلام ہے، لیکن میں صرف ایک غلو کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی زبانوں پر مکے کا نام کبھی آتا ہی نہیں، کسی کو دعا بھی دیں تو آپ کو اللہ مدینہ لے جائے، یعنی کہ مکہ ان کی زبان پر چڑھتا ہی نہیں، اور اپنی نعتوں کے اندر ایسا غلو کرتے ہیں مدینہ کے بارے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مدینہ بس یہاں تک غلو ہے کہ اللہ کا عرش افضل ہے کہ آپ کے روزے کی جگہ افضل ہے۔ اب یہ غلو نہیں، دلیل کوئی نہیں ان باتوں پہ۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے تو اللہ کے بعد آپ کی ذات ہر شے سے افضل ہے، جہاں تک آپ کی ذات کی بات ہے۔ لیکن رہی وہ جگہ کے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، رہی وہ جگہ کے جہاں پر آپ کے پیارے قدم لگتے رہے، جہاں پر آپ نے زندگی بسر کی، شب و روز گزارے، اس جگہ کو اللہ کی جگہوں سے نسبت کر کے یہ کہنا کہ وہ جگہیں اللہ کی جگہوں سے بھی افضل ہیں، یہ غلو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور پھر ایک اور نقطے کی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث وہ الفاظ یہاں پر نہیں ہے لیکن میں آپ کو فائدے کے طور پہ بتاتا ہوں، پیچھے گزر گئی ہے، یاد دہانی۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا مکے کے لیے کی تھی نا، میں اس سے 2 گنی برکت کی دعا مدینہ کے لیے کرتا ہوں۔ مدینہ کے اندر برکت مکے سے زیادہ ہے، برکت مکے سے زیادہ ہے، اور آپ نے واضح طور پر فرمایا اللہم بارک فی مدنا و ساعنا۔ عرب کے ماپنے کے 2 آلے تھے، ایک مد اور ایک سا۔ مد کہتے ہیں ایسے بک بھر کر جو چیز دی جاتی ہے، اس کے برابر ایک آلہ ہوتا تھا، اس میں اتنی مقدار آتی تھی جتنی ایک بک بھر کے اس میں ڈالے تو وہ بھر جاتا تھا، اس کو کہتے تھے مد۔ اور ایک ہوتا تھا سا، سا جو تقریباً 2 کلو 100 گرام یا بعض اقوال کے مطابق 2 کلو 2.5 گرام، 2 کلو نصف یعنی 2.5 کلو، اتنی مقدار اس میں آتی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد کے اندر برکت کر دے۔ نقطہ یہ ہے کوشش کیا کریں خریداری مدینے سے کیا کریں، کیونکہ مدینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جو دعا مکے سے ڈبل ہے۔ کوئی بھی خریداری ہو، ہاں جو چیز مکے سے ہی ملتی ہے وہ وہیں سے ملے گی، لیکن کوشش کیا کریں اپنی خریداریاں
اللہ کا بھی موقع لے جائے تو مدینے سے کرے، کیونکہ میرے نبی نے وہاں کی چیزوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے، بس اس برکت کے حصول کے لیے، وگرنہ خریداری تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابن شہاب سے و سالم بن عبداللہ سے، بے شک ابن ابی بکر نے خبر دی عبداللہ بن عمر کو، بے شک عبداللہ بن ابی بکر کو نے خبر دی عبداللہ بن عمر کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تری ان قومکی لما بنوا الکعبۃ اقتصروا عن قواعد ابراہیم، کیا تو نے دیکھا نہیں تیری قوم نے جس وقت بیت اللہ کو بنایا انہوں نے ابراہیمی بنیادوں سے کچھ کمی کر دی۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تردها علی قواعد ابراہیم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ فقال لولا حدثان قومک بالکفر، اگر تیری قوم کفر سے نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی نا، کفر کے ساتھ ان کا زمانہ قریب نہ ہوتا۔ فقال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لئن کانت عائشہ سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ما اورا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک استلام الرکنین اللذین یلیان الحجر الا ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم، آپ نے جو 2 رکنوں کو استلام کرنا چھوڑ دیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان بنیادوں پر نہیں تھے جن بنیادوں پر ابراہیم کی بنیاد تھی۔ وقال اسماعیل علی قواعد ابراہیم، وقال اسماعیل عبداللہ بن محمد بن ابی بکر، اور اسماعیل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن ابی بکر۔ اس حدیث مبارک میں یہ ہے، اس میں 2 معلومات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تھا نا، تو وہ بیت اللہ ایسے مربعی شکل کے اندر تھا۔ یہ جو حتیم ہے نا، حتیم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ کے اس طرف ایسے گول سی دیوار ہے، یہ سارا حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کا درمیان کے اندر اتنی دیوار تھی پہلے، اتنا حصہ ہے، پیچھے جو گولائی والا حصہ ہے نا، وہ حصہ بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے، اس سے آگے والا حصہ جو ہے نا وہ بیت اللہ، نشانی لگی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں جو تھوڑا سا غور کرنا چاہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تھا تو وہاں تک بنایا تھا۔ مشرکین کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے کہا بھئی اس میں کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی اس کے اندر زانیہ کی کمائی اور اسی طرح کاہن کی کمائی اور اسی طرح حرام مال، جھوٹ کا مال، یہ کوئی کمائی اس میں نہیں۔ دیکھیں وہ مشرک تھے، جب انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تو پاک مال لیا۔ آج مسجدوں والوں کو کوئی احساس نہیں، صرف چندے چاہیے، کوئی نشئی دے جائے، کوئی سود خور دے جائے، کوئی حرام خور دے جائے، بس چندہ چندہ چندہ، باہر بھی گلہ، سڑکوں پہ بھی گلے، چوکوں چوراہوں پہ بھی گلے، جگہ جگہ پیسے دو پیسے دو پیسے دو۔ میرے نبی کی یہ تعلیم تھی، اسی لیے ان کاموں کے اندر برکت نہیں۔ آج مساجد سے خیر نکل ہی نہیں رہی، وگرنہ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کا جو کردار تھا اس کے پیچھے رزق حلال تھا، اس کے پیچھے حلال کا پیسہ تھا۔ اب مسجدوں کی تعمیر پر کوئی پوچھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی تم غیر اللہ کے نام پر بھی دے دو، لیکن 2 صحیح ہمیں ہماری مسجد کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا۔ اس قدر حرص، پھر کہاں برکت اور کہاں خیر؟ تو وہ مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی حرام کا روپیہ اس میں نہیں ڈالے گا، حتیٰ کہ پیسے تھوڑے پڑ گئے، انہوں نے کہا تھوڑی تعمیر کر لیں گے، پوری نہیں کریں گے، لیکن حرام کا روپیہ نہیں لگانا۔ نہیں بنتی آپ سے مسجد نہ بنائیں، آپ سے مسجد نہیں چلتی نہ چلائیں،
آپ سے اتنے اساتذہ نہیں رکھے جاتے، معذرت کر لیں، کام بند کر دیں، لیکن حلال کے پیسے سے کریں جتنا بھی کریں گے۔ وہ تھوڑا ہوگا، اس میں برکت ہوگی، اس سے خیر نکلے گی۔ ہم زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معیار کو گرا دیتے ہیں، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، مطلب بنیاد اتنی تھی نا، انہوں نے اتنی جگہ چھوڑ کے اتنی کر دی، کیونکہ پیسے کم پڑ گئے، انہوں نے ایسے تعمیر کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان بنیادوں کو دوبارہ گرا کر انہی بنیادوں پہ کھڑا کروں جس پہ میرے ابا جان ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو بنایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کر دیں نا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، یہ کہے گی کہ یہ کیسا نبی اللہ کا گھر گرا رہا ہے۔ یہاں سے ایک مصلحت بھی سمجھ آتی ہے، ایسی چیزیں جو اسلام کے فرائض ضروریات میں سے نہ ہوں، مصلحتاً ان کو کسی جگہ پر ترک کرنا پڑے تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کچھ سنتیں چھوڑے رکھے اور کہ جی میں نے مصلحتاً ترک کیا ہوا ہے۔ جی کئی لوگوں سے پوچھے تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے، اور جی بس میں نے مصلحتاً نہیں رکھی ہوئی۔ یہ مصلحت جو ہم نے خود بنا رکھی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مصلحت ایسی ہو کہ جس سے اسلام کو نفع یا نقصان پہنچتا ہو، اس کی وجہ سے آپ کریں۔ آپ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ لوگ اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں کہ یہ کیسا نبی ہے۔ اسی لیے جب وہ ڈر ختم ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر نے بعد میں جب اپنی زندگی میں بیت اللہ کو تعمیر کیا تو ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جو حکمران تھے، مروان جو تھا، انہوں نے پھر یہ کام اس لیے ضد کی وجہ سے خراب کیا کہ یہ عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، اس کو گرا دو، گرا کر اس نے پھر مشرکین والی بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیت اللہ کے چار، یہ میں بات کھول کے بتا رہا ہوں، بیت اللہ کے چار کونے ہیں، دو کونوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، دو کو ہاتھ نہیں لگتا، ایسے ہی ہے نا۔ ادھر رکن یمانی ہے، رکن یمانی کو صرف آپ یوں ہاتھ لگاتے ہیں، لگ جائے تو ٹھیک، نہ اس کو چوما جائے گا، نہ اس کو ہاتھ نہ لگ سکے تو ایسے اشارہ بھی نہیں کرنا، صرف ہاتھ لگے تو لگانا ہے بس، ہاتھ کو بھی نہیں چومنا، دیوار کو بھی نہیں چومنا، اشارہ بھی نہیں کرنا، بس ہاتھ لگانا ہے۔ اور دوسری طرف ہے حجر اسود۔ حجر اسود کے استلام کا طریقہ یہ کہ چوم لو، چوم نہیں سکتے ہاتھ لگا کے چوم لو، ایسا نہیں کر سکتے لاٹھی لگا دو، لاٹھی بھی نہیں لگا سکتے پھر دور سے اشارہ کر دو۔ لیکن جو پیچھے کے دو رکن ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ اس کی وجہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ابراہیمی بنیادوں پر نہیں ہے، یہ دونوں ابراہیمی بنیادوں پر کھڑے ہیں اس لیے ان کو ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ وہ دو مشرکین نے بنیادیں ہٹا دی تھیں اس لیے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ اسی لیے بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اگر آج بھی وہ پہلی بنیادیں آ جائیں ابراہیم علیہ السلام کی تو پھر چاروں کو، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا اب وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حکمت آپ نے نہیں بیان کی، یہ عبداللہ بن عمر کی بیان کی ہوئی حکمت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں لیکن امتی ہیں، نبی کے سوا ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نقطہ عبداللہ بن عمر نے یہ بتایا اور یہ ذہن کو لگتا ہے کہ دو رکنوں کو چھونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ انہی بنیادوں پر ہے جس پر ابراہیم نے بنایا تھا، دو کو ترک کر دیا کیونکہ ان کی بنیادیں وہ نہیں ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے، وہ اپنے والد سے، وہ عمر بن سلیم الزرقی سے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے، انہم قالوا، بے شک انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجا کریں؟ فقال، آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کی کئی الفاظ صحیح سند سے ثابت ہیں، محدثین نے اس پر کتاب لکھی ہے، 50 کے قریب درود صحیح سند سے ثابت ہیں تقریباً۔
لیکن وہ صحیح سند والے درود وہ نہیں ہیں جو مارکیٹ کے اندر کئی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، درود فلانیہ درود فلانیہ، یہ نہیں ہے۔ وہ حدیث کی کتابوں میں بسند صحیح جو محدثین نے لکھے ہیں اس میں 50 کے قریب الفاظ ہیں مختلف۔ تو یہ درود ان میں سے، ہاں پھر اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ان میں سب سے افضل کون سا ہے۔ ان میں سب سے افضل وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جس کو نماز کے لیے منتخب کیا گیا وہ چیز سب سے افضل ہے، تو اس درود کو پڑھنا سب سے افضل ہے۔ باقی آپ کوئی بھی درود جس کے الفاظ ثابت ہوں اس کو آپ پڑھتے ہیں تو وہ، حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، یہ درود ہے، آپ یہی پڑھتے رہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ہے، اور سلام بھی اور درود بھی ہے، جامع ترین کلمہ لیکن چھوٹا سا ہے، یہی پڑھتے رہا کریں ہر وقت۔ اور ایک دوسری بات، ہمارے لوگوں کے دلوں میں اکثر طور پر اہل بیت، آپ کی ذریت، اس کے تذکرے میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ روافض نے ان کے اندر بہت زیادہ غلو کیا، شاید ہم بعض دفعہ اس غلو کی وجہ سے ہم اہل بیت کا تذکرہ کم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اہل بیت سے محبت ایمان ہے، ایمان۔ اگر کسی بندے کے دل میں اہل بیت سے محبت میں کچھ خلل ہے نا، تو یقین جانیے کہ وہ خلل اس کے ایمان کے اندر ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھیں، لیکن محبت کا انداز وہ نہیں جو روافض کا ہے۔ اور کچھ ان کے مقابلے میں ایسے لوگ ہیں جو ناصبی ہیں۔ ناصبی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے ویسے ہی کھچ کھاتے ہیں، اہل بیت سے ویسے ہی چڑ ہے ان کو، تذکرہ ہی نہیں کرتے ان کا، ان سے محبت لوگوں کو بتاتے ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ ایسا درود ہی نہیں پڑھتے جس میں آل کا ذکر ہو۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ دلوں کے اندر اگر تھوڑی سی بھی میل ہے نا تو اللہ نے پوچھ لینا، اللہ نے پکڑ لینا۔ کوئی غلط محبت کرتا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم سچی محبت بھی ختم کر دیں۔ ہمیں اہل بیت سے صحیح محبت کر کے دکھانی ہے کہ صحیح محبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس درود کو دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، اور یہ لفظ ہوتا ہے صلی، لام کے نیچے زیر ہے، اور اکثر اس کو صلی پڑھتے ہیں، صلی، یہ مجہول قرات ہے، صلی، صلی علی محمد و ازواجہ، اور روافض پر بھی رد ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، کیونکہ ازواج جمع ہے نا، نبی کی بیویاں، تو وہ خدیجہ کے سوا باقیوں پر جو ان کی بکواسات ہیں وہ معروف ہیں، تو روافض بھی یہاں پر ازواج کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو ازواج کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کے لیے بھی یہاں پر دعوت اصلاح ہے کہ آپ ازواج کا بھی ذکر ہے درود کے اندر، ازواجہ و ذریتہ، ازواج کا ذکر پہلے ہے، ذریت کا ذکر بعد میں۔ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی ذریت پر، کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی چیزوں کو، ان کی تصویر لے لیں، ان کے الفاظ کو نوٹ کر لیں تاکہ میں یہ بھی یاد کروں۔ جس طرح نیا پھل آتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ پھل ٹیسٹ تو کر کے دیکھیں، نئی چیز آتی ہے بندہ کہتا ہے خریدو یار، استعمال کرو۔ اللہ کے بندو، جب ایسی احادیث آپ سنتے ہیں جو پہلے نہیں سنی ہوتی تو ان کا ٹیسٹ کیا کریں، ان کو لیا کریں، ان کو پڑھا کریں، ان کو اپنے عمل میں لایا کریں۔ خالی ایک ہی چیز پہ ایک ہی درود ساری زندگی یاد کیا اور اس پر ہی زندگی گزار دے بندہ، اس میں کوئی شک نہیں تو وہ درود ہے، لیکن بعضوق وہ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں ان کی زندگی میں آتی ہیں اور وہ ثابت شدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3367، 68 اور 69۔